بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ میں اقبال کی نظم حقیقت حسن کی تشریح اس طرح کر دوں کہ بچے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں اس نظم کو آسان الفاظ میں بیان کر دوں، ایکسپلین کر دوں۔ اس سے پہلے ضروری ہے کہ اس نظم کے بارے میں اندازہ ہو جائے کہ اس نظم میں کیا اقبال نے سٹائل اپنایا ہے۔ بیسیکلی یہ ایک ڈائلاگ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور حسن کے درمیان۔ حسن یعنی کہ بیوٹی کہہ لیں یا خوبصورتی کہہ لیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کیونکہ ہر چیز کا خالق اللہ خود ہے تو حسن کا خالق بھی اللہ ہے۔ تو حسن ایز اے مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ ریکویسٹ کر رہی ہے یا کچھ سوال کر رہی ہے، اس کا نقشہ اقبال نے کھینچا ہے۔ اور اقبال کہتا ہے کہ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا۔ حسن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے کریٹ تو کر دیا ہے، لیکن میرے اندر یہ ایک ان بلٹ کوالٹی ہے کہ میں لازوال نہیں ہوں، میں فار ایٹرنٹی کے لیے میں بیوٹیفل نہیں ہوں۔ میرا ایک لائف ٹائم ہے، کوئی بھی چیز خوبصورت ہوتی ہے کچھ عرصے کے لیے خوبصورت ہوتی ہے، اور ہم انسانوں کو تو اس بات کا بڑے اچھے طرح سے اندازہ ہے کہ کسی کی جوانی آتی ہے تو کچھ عرصے کے لیے آتی ہے، کوئی بچہ ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے بچہ رہتا ہے، یعنی اگر لائف سپین کے حساب سے دیکھا جائے کچھ مہینے سالوں بعد وہ بڑا ہو جائے گا۔ جو جوانی ہے وہ کچھ سالوں کے بعد بڑھاپے میں کنورٹ ہو جائے گی۔ پھول کھلتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ موسم آتا ہے، کسی کو بہار کا موسم پسند ہے، ہر طرف پھول ہوتے ہیں، ایک پلیزنٹ موسم ہوتا ہے، لیکن پھر خزاں بھی آتی ہے۔ اور اسی طرح یہ سائیکل جو ہے زندگی کا وہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ فار ایٹرنٹی کے لیے ایک طرح کی چیز نہیں رہتی۔ اور خیر انسان کی طبیعت بھی ایسی ہے کہ وہ قبول بھی نہیں کرتا۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ حسن جو سوال کر رہی ہے اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا جواب دے رہا ہے۔ تو وہ حسن کہتا ہے کہ جی خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا۔ ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب ملتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ تو تصویر خانہ ہے ایک، یعنی گیلری ہے جس میں مختلف قسم کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، جس میں سے آپ گزرتے ہیں کہیں پہ، آپ یہ سمجھ لیں کہ مختلف قسم کی خوبصورتی والی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ ایک گیلری میں آپ آئے ہیں اور وہاں پہ کہیں کسی کارنر میں بہار کی تصویر ہے، کہیں خزاں کی تصویر ہے، اور وہ یعنی گیلری جو پوری ہے وہ مختلف شیڈز ہیں، اس میں مختلف کلرز ہیں، مختلف تصاویر ہیں۔ شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا، یعنی کہ جو ایک شب دراز ہے عدم کی، ایٹرنٹی کی ایک لمبی رات ہے، جو اس کے اندر جو یہ جو دنیا ہے نا تمہاری، جس میں تم یہ حسن کا پیراڈائم کریٹ ہوا ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ چیز حسین ہے تھوڑی دیر کے لیے یا کچھ سالوں کے لیے، کچھ صدیوں کے لیے، اس کا یہ ایک فسانہ ہے بس۔ اب اس کا کیا مطلب ہے اور آگے ہمیں خود بخود سمجھ آئے گی۔ ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ یعنی رنگ تغیر سے، تغیر چینج کرنا، یعنی ایسے کلر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کیا جو ہر وقت چینج ہوتے رہتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں دن ہے، دن ہر وقت نہیں ہے، وہی تغیر ہوتا ہے، اور زمین کی پوزیشن میں زمین گھومتی ہے اور رات ہو جاتی ہے۔ وہی زمین جب سورج کے گرد پورا چکر لگاتی ہے 365 دنوں کا، تو مختلف موسم جو ہیں ان میں تغیر آتا ہے، بہار آتی ہے، خزاں آتا ہے، اس طرح موسم گرما آتا ہے، موسم سرما آتا ہے۔ تو یہ جو تغیر ہے اس کے رنگوں سے اس کی نمود ہوئی ہے۔ وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ اصل میں حسین وہی ہے جس کو زوال ہے۔ پھول آپ کو خوبصورت اور یا حسین اسی لیے لگتا ہے کہ وہ تھوڑے عرصے کے لیے کھلتا ہے۔ اگر ہر وقت کھلا رہے گا تو نہ پھول کو قدر رہے گی، نہ اس کے دیکھنے والوں کو اس کی خوبصورتی کی قدر رہے گی۔ کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب ڈائلاگ ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور حسن کے درمیان، اور اللہ نے اس کو یہ کہہ دیا کہ اصل حسین وہی ہے جس کو زوال ہے،
تو یہ کہتے ہیں یہ جب گفتگو سنی قمر نے تو کیا کیا، کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی. یعنی اب یہاں سے اقبال کی ایک پوئٹک امیجنیشن سٹارٹ ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ پوئٹری کا لطف آپ کو دیتا ہے. ایک فلسافیکل ڈیپتھ ہے کلام میں اقبال کے، ایک فلسفے کی خوبصورتی ہے، ایک اس میسج کی خوبصورتی ہے جو وہ دیتا ہے، اور پھر ایک اس کلام کے ارد گرد وہ اردو کے یا فارسی کے الفاظ ایسے سلیکٹ کرتا ہے جس سے آپ کے دل میں وہ سکون پیدا ہوتا ہے. یہ ایک اور اس کا کمال ہے. اور پھر اس کے اندر ایک ردم کریٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک پوئٹک امیجنیشن کریٹ کرتا ہے. یہ اقبال کے ملٹیپل لیولز پر اعجاز ہیں جو کہ اس کے اس سے اس کی پوئٹری سے آپ کو جا بجا ملتے ہیں. تو کہتا ہے کہ کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، قمر نے جب یہ سنی تو پھر کیا ہوا، فلک پہ عام ہو گئی کیونکہ فلک میں ہے چاند. اور پھر اس سے کس نے سنا، اختر سحر نے سنی، یعنی کہ سحر کا جو صبح کا سٹار ہوتا ہے اس نے سن لی. سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، تارے نے سحر کو سنائی. اور سحر نے کیا کیا، صبح صبح جب ڈراپلٹس شبنم کے گرتے ہیں زمین پہ تو فلک کی بات بتا دی زمین کے محرم کو. یعنی وہ زمین کا محرم ہے، اس نے فلک سے بات زمین تک پہنچا دی اسی شبنم نے. بھر آئے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، یعنی کہ جو پھولوں کے اوپر پانی گرا ہوتا ہے ارلی مارننگ، اس کو اقبال نے کہا یہ اس کے آنسو ہیں جو کہ پھولوں کے ٹپک رہے ہیں شبنم کی صورت. کلی کا ننھا سا دل خوں ہو گیا غم سے، یعنی کہ اس غم میں اتنی ایکسٹریم پین میں وہ جو تھی کلی کہ جی میں تو مجھے زوال ہو جائے گا، لیکن اسی میں وہ اسی غم کی وجہ سے وہ کھل گئی، یعنی کہ وہ اور حسین ہو گئی اور پھول بن گئی. چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، یعنی کہ بہار آیا تھا تو کچھ مہینوں کے بعد روتا ہوا چلا گیا، اب خزاں آ جائے گی یا کوئی اور موسم آ جائے گا. شباب سیر کو آیا تھا سو گوار گیا، یعنی کہ کوئی چیز پرماننٹ تو ہے نہیں، اسی طرح جوانی بھی پرماننٹ نہیں ہے. اور پھر وہ جو ڈیپ ڈیپتھ ہے اس فلسفے کی اس کے اندر وہ یہی ہے کہ جوانی کا یہ کام ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے، اور اس کے بارے میں سوال بھی ہونا ہے. تو بہتر یہ کہ اس کو استعمال کر لیا جائے کیونکہ فنا تو ہر چیز نے ہونا ہے. اور اقبال مسجد کرتبہ میں کہتا ہے کہ اول و آخر فنا، ظاہر و باطن فنا، نقش کہن ہو کہ نو، منزل آخر فنا. یعنی ہر چیز کی منزل فنا ہے، لیکن کس چیز کو فنا نہیں ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نقش کو رنگ ثبات دوام عطا کر دیتا ہے، اس کو دوام کر دیتا ہے. جو کوئی عمل ایسا ہوتا ہے جو اللہ کا خاص بندہ کرتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتا ہے. تو یہ حقیقت حسن ہے اور یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے.